السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو ملاقات میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ آپسی عداوت اور آپسی دشمنی کی مذمت کے بارے میں، کیونکہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو باہم ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، جبکہ شریعت نے سختی کے ساتھ یا دین اسلام نے ہمیں سختی کے ساتھ اس سے روکا ہے اور ہمیں آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہنے کا حکم دیا ہے، اور عداوت اور باہمی عداوت اور دشمنی سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرے یا عداوت اور دشمنی پیدا کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اور اس سلسلے میں ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم حدیث ہے صحیح مسلم کے حوالے سے، جس کے راوی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تفتح ابواب الجنۃ یوم الاثنین و یوم الخمیس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنذروا هذين حتى يصطلحا أنذروا هذين حتى يصطلحا أنذروا هذين حتى يصطلحا۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، اور اس سے مراد حقیقی دروازے ہیں، کیونکہ جنت اور جہنم یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں اور موجود ہیں، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔ تو جنت کے دروازے ہفتے میں 2 دن کھولے جاتے ہیں، اور دوسری روایت کے الفاظ میں ہیں کہ تعرض الاعمال علی اللہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو جنت کے دروازے ہفتے میں 2 دن کھولے جاتے ہیں، ایک تو سوموار کو اور دوسرا دن ہے جمعرات کو، آج جمعرات کا دن ہے۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، تو ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، یا اپنے تمام بندوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے جو شرک نہیں کرتا، جو شرک کرتا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا، الا رجلا، سوائے اس شخص کے، پھر اس سے مستثنیٰ کیا جاتا ہے، ایک تو جو شرک کرتا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا ہے، دوسرا ایسا شخص کہ جس کی اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی ہو، جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو، بغض ہو، بات چیت نہ ہو، فیقال، تو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انذروا ہذین حتی یصطلحا، کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح صفائی کر لیں، اپنے معاملات کو حل کر لیں، اور یہ جو دشمنی اور عداوت ہے اس کو ختم کر لیں۔ 3 بار آپ نے فرمایا کہ انذروا ہذین حتی یصطلحا، انذروا ہذین حتی یصطلحا، انذروا ہذین حتی یصطلحا۔ اور جو آپ نے یہ فرمایا کہ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، کہ ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک کے، اور دوسرا شخص مشائن یعنی جس کی کسی کے ساتھ دشمنی اور عداوت ہو، تو یہاں مغفرت الذنوب سے یا گناہوں کی مغفرت سے مراد ہے صغائر،
چھوٹے چھوٹے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، لیکن جو کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ، ان کے لیے مستقل توبہ کرنا شرط ہے، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا۔ اور اسی طرح سے پتہ یہ چلا کہ شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، یا شرک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشتا۔ اور دوسرا شخص جس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے وہ ہے کہ جس کی کسی کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ باہمی عداوت اور باہمی دشمنی اور باہمی جو ہے باہمی نفرت، یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ یہ شیطان کا عمل ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ذکر کیا۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحادثوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ پڑو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ بھائی بن کر کے رہنا چاہیے، اور عداوت اور دشمنی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ اس وعید کے اندر داخل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوموار اور جمعرات کو جب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور سب کو بخش دیا جاتا ہے، تو جس طرح سے مشرک کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، اسی طرح سے اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ جس کی کسی کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہو۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، یعنی 3 دن سے زیادہ اس سے قطع تعلق کر لے، اور ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے پہلے سلام کر لے۔ تو ہمیں جو ہے باہمی عداوت سے، باہمی دشمنی سے اور باہمی نفرت سے، بغض سے، حسد سے، اور آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے سے، ایک دوسرے کے ٹوہ میں پڑنے سے، قطع تعلق سے، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، بلکہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بن کر کے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔